اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلے حکمت نمبر 142۔ وقال علیہ السلام التودد نصف العقل۔ التودد میل محبت پیدا کرنا ہے نا، الودود اللہ کا بھی ایک نام ہے نا، ہاں الودود چاہنے والا، محبت کرنے والا، سمجھ رہے ہیں۔ التودد مصدر ہے تفاعل سے، ٹھیک، میل محبت کرنا بالکل آسان ہے۔ امام فرماتے ہیں اس میں دوستی اور میل محبت کے سلسلے میں التودد میل محبت پیدا کرنا، دوستی کرنا، نصف العقل آدھی عقل ہے۔ دوستی آپسی روابط میل محبت یہ کیا ہے؟ عاقلانہ عمل ہے، اور اس کے برعکس نفرت، دشمنی، دوریاں یہ بے عقلی کی علامت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ انسان کی عقل ان تمام چیزوں کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے جس سے انسان کا نفع ہو، جس سے انسان کا فائدہ ہو۔ انسان کا فائدہ دوستی میں ہے، دشمنی میں نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے چونکہ دوستی اور محبت میں انسان کی منفعت ہوتی ہے، انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ کام کی چیز ہے، اور کام کی چیز کی طرف، منفعت کی طرف توجہ دینا، منفعت کی طرف خیال کرنا یہ عقل مندی، عاقل انسان کا کام ہے جی، عقل کی پہچان ہے۔ نصف العقل آدھی عقل ہے۔ بہت سارے انسان کے کام ایسے ہوتے ہیں جو انہی دوستوں کے ذریعے سے، انہی تعلقات کے ذریعے سے میل محبت کی وجہ سے ہی انجام پاتے ہیں۔ جن لوگوں کی دوستی نہیں ہوتی، جو لوگ میل محبت سے دوری رکھتے ہیں، ان کے بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، نہیں انجام پاتے۔ بہت ساری ناکامیاں ان کی قسمت میں، ان کی تقدیر میں، ان کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ یہ التودد میل محبت پیدا کرنا یہ عقل مندی کی پہچان ہے، نصف عقل ہے۔ چلو اس کے بعد امام فرماتے ہیں حکمت نمبر 143۔ الہم نصف الحرم۔ الہم، ہم و غم، ہم و غم بولتے ہیں نا اس کو، ہم یعنی غم، فکر مندی، سمجھ رہے ہیں، مصیبت بلا۔ نصف الحرم، حرم یعنی بڑھاپا، حرم یعنی بڑھاپا، کہہ رہے ہیں کہ غم آدھا بڑھاپا ہے، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے کی خصوصیات کیا ہیں؟ بڑھاپے کی علامتیں، بڑھاپے کی پہچان کیا ہے؟ بڑھاپے میں انسان کی ہمت کم ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں انسان کی ہمت
کم ہو جاتی ہے. ایک بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے سر کے بال، داڑھی یہ سفید ہو جاتے ہیں. انسان کے اعضاء و جوارح کمزور پڑ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی خواہشات، انسان کی تمنائیں، آرزوئیں بعض لوگوں میں جوان ہوتی ہے لیکن اکثر لوگوں میں مرنے لگتی ہے. ہم و غم ایسی چیز ہے. ہم و غم زندگی کے اگر کسی بھی حصے میں، خصوصاً اگر جوانی میں بھی آ جائے انسان کے، ہم و غم میں مبتلا ہو جائے انسان، تو جوانی میں انسان کو آدھا بوڑھا بنا دی. ہم و غم کی وجہ سے انسان سست پڑ جائے گا. ہم و غم کی وجہ سے انسان کے بال سفید ہونے لگیں گے. فکر مندی کی وجہ سے، ہم و غم کی وجہ سے انسان کی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں. ہمت کم ہو جاتی ہے. بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہم و غم کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے. پہلا اکثر افراد ایسے ہیں جو ہم و غم کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم و غم کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. جس کے اوپر ہم و غم کا اثر ہوتا ہے وہ تقریباً بوڑھے جیسا بھی کرتا ہے. اس کے اندر آپ کو آدھا بڑھاپا نظر آئے گا. پہلا بہت سارے ایسے ہیں جو غم میں ڈوبے ہوئے، جن کی زندگی ہم و غم سے گھری ہوئی ہے لیکن وہ متاثر نہیں ہوتے اس سے. تو جو لوگ ہم و غم سے متاثر نہیں ہوتے ان کے اندر بڑھاپے کی علامتیں بھی آپ کو بہر صورت یہ ہم و غم بڑی سنگین چیز ہے. یہ انسان کو بڑھاپے کی طرف مائل کر دیتی ہے. اور پھر اگر بڑھاپے میں ہم و غم ہو تو ڈبل مصیبت ہے. بڑھاپا تو پہلے ہی سے مصیبت ہے، ہم و غم آ گیا تو بیچارے کی اور مصیبت بڑھ جائے گی، ہے نا؟ ڈبل بھار ہو جائے گا. یہ جو بات ہو رہی ہے بڑھاپے سے پہلے کی. چلیں تو الہم نصف الحرم، غم آدھا بڑھاپا ہے. ٹھیک. اس کے بعد حکمت نمبر 144. قال علیہ السلام ينزل الصبر على قدر المصیبہ ومن ضرب يده على فخذه عند مصیبتی حبط عمله یا حبط اجره. مصیبت کے سلسلے میں ہے. ٹھیک. مصیبت کے وقت انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. مصیبتوں پہ صبر کرنا کار خیر ہے، عظیم عمل ہے، اس کا عظیم اجر و ثواب ہے. مصیبتوں کو برداشت کرنا، تحمل کرنا، مصیبتوں میں رہ کر کے، مصیبتوں پہ صبر کر کے، تحمل کر کے انسان اپنے وظیفے اور فریضے کو ادا کرے، خدا کی رضایت کے راستے کو اختیار کرے. یہ مصیبت جس پہ آپ نے صبر کیا ہے یہ آپ کے درجات کو بڑھائے گا. اس سے انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے ران پہ مارے اس کا سارا عمل حبط ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بے صبری ہے. کیوں میرے اوپر
کیوں میرے ساتھ ایسا، کیوں آخر ایسا؟ وہ الگ ہے، سمجھ رہے ہو؟ کربلا والوں کی مصیبتوں کو دوسروں کی مصیبتوں پہ قیاس نہ کیا کرو، سمجھے؟ ہاں، ہماری مصیبتیں اور ہیں، کربلا والوں کی مصیبتیں اور ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہماری مصیبتیں کربلا والوں کی مصیبتوں کے سامنے ہماری مصیبتیں تو نہ کے برابر ہیں، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہے؟ علامہ راغب ہے کوئی تقابل؟ ان کی مصیبتوں میں ہر طریقے کے اظہار مصیبت کو، ہر طریقے کے سوگواری کو اور عزا کو عبادت قرار دیا گیا، اجر و ثواب کا باعث قرار دیا گیا ہمارے۔ مصیبتیں صبر کا مقام ہوتی ہیں، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی جانب سے امتحان اور آزمائش سمجھ کر کے انسان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو، بس خدا کی رضا سے راضی ہو انسان، خدا کی مشیت سے، اس کے فیصلے سے، اس کے قضاء و قدر سے راضی ہو۔ مصیبت آئی یقیناً یہ مصیبت خدا کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، میرے لیے امتحان کا وقت ہے، اگر میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں اور خدا کی رضا والا کام کرتا ہوں تو یقیناً یہ مصیبت پہ صبر بہت بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اللہ ایسی تھوڑی صابرین کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے بڑے درجات ہیں، صبر کے بڑے اجر و ثواب ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ مصیبت کے اعتبار سے صبر کی طاقت بھی دیتا ہے، جس کی زندگی میں جیسی مصیبت آتی ہے اس کو اللہ اسی مصیبت کے اعتبار سے طاقت دیتا ہے صبر کی۔ کچھ لوگ صبر سے طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طاقت کو بروئے کار لاتے ہیں، تو صبر کی حد سے باہر نہیں نکلتے، اور بعض لوگ جو ہے اس کو بروئے کار نہیں لاتے، بے صبرے بن جاتے ہیں، اور پھر ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بجائے یہ کہ اجر و ثواب کا سبب بنے، کیا ہے، حبط عمل کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ مصیبت میں بے صبری گویا آپ خدا کے قضاء و قدر سے راضی نہیں ہیں۔ دیکھا ہے نا، اکثر مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے تو آدمی شکایت کے لیے منہ کھول دیتا ہے، کہنے لگا کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں آخر یہ بلا ہے، کیوں مثلاً کہ ایسا ہو گیا، کیوں کیا بھائی؟ اللہ آزمائش لیتا ہے نا سب کی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا لم یفتنوا لقد فتنا الذین من قبلہم۔ صاحبان ایمان مسلسل اللہ آزماتا رہتا ہے، مصیبتوں کے ذریعے سے، مصیبتیں آزمائش ہیں، مصیبتوں میں صبر و تحمل سے کام لے انسان۔ اب واقع کربلا کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں واقع کربلا میں جیسے جیسے مصیبتیں بڑھ رہی تھیں، صبر کی طاقت بھی بڑھ رہی تھی، صبر کی ہمت بھی بڑھ رہی تھی۔ اللہ جن مصیبتوں سے گزرے ہیں کربلا والے، اگر رشتے عشر عشیر بھی کسی کی زندگی میں مصیبت پڑ جائے تو ایسی ہارٹ فیل ہو جائے گا، دورہ پڑ جائے گا، مر جائے گا انسان۔
اللہ ہمت دیتا ہے سب کو، ایسی بات نہیں ہے. صبر کرنے کا مادہ ہونا چاہیے. امام فرمائیں ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، کہہ رہے مصیبت کے مقدار میں صبر نازل ہوتا ہے. ینزل الصبر، صبر نازل ہوتا ہے علی قدر المصیبہ، یعنی اللہ مصیبت کے اعتبار سے، مصیبت کے لحاظ سے صبر و تحمل کی طاقت دیتا ہے، صبر دیتا ہے. وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ، جو شخص اپنے ہاتھ کو مارے علی فخذہ، اپنی ران پر، عند مصیبت ہی، مصیبت کے وقت، حبط عملو، اس کا عمل اکارت اور ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. پھر صبر و تحمل میں اللہ نے جو عظیم اجر رکھا تھا اس سے محروم ہو جائے. رسول نعمت پہ شکر کرنا چاہیے انسان کو، نزول بلا پہ صبر کرنا چاہیے. البتہ یہ جو مصیبتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، ان کے نزول کی مختلف وجوہات ہیں، سمجھ گئے ہیں. کسی گنہگار انسان کی زندگی میں اگر کوئی بلا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کی وجہ اس کی معصیت، اس کا گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ گنہگار انسان کو بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے، تنبیہ کے طور پر وہ بلا نازل کرتا ہے کہ شاید متوجہ ہو جائے کہ میری معصیت کی وجہ سے، میری بدکاریوں کی وجہ سے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے، میری زندگی میں یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، کوئی چیز ضائع ہو گئی، بیمار پڑ گیا انسان، نقصان ہو گیا، جس کو بھی انسان مصیبت سمجھتا ہے. اور جب بندے مومن کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، صاحب ایمان اور خدا کے اطاعت گزار اور فرما بردار انسان کی زندگی میں بلا اور مصیبت علو درجات کے لیے ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے مومن کی زندگی میں یہ ابتلا، یہ مصیبت نازل کرے تاکہ بندے مومن صبر و تحمل سے کام لے تو اللہ اس کے درجے میں اضافہ کرے، اس کا مرتبہ بلند کرے. اگر ایک انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی بلا نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، تو یہ گنہگار انسان کی زندگی میں مصیبت اور بلا کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑی مصیبت چھوٹ دی جا رہی ہے خدا کی طرف سے. رسی ڈھیل دے دیجیے، جاؤ کہاں تک جاؤ، کتنی معصیت کرو گے، کتنی نافرمانی کرو گے. بالآخر زندگی ختم ہوگی، جاؤ کہ خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا. یہ دنیا کی چھوٹ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی. شاید دوسری مصیبتیں ہوتی، شاید ان مصیبتوں کی وجہ سے تم خواب غفلت سے بیدار ہوتے، بدعمالیوں سے ہو سکتا ہے دور ہو جاتے، سنبھل جاتے، توبہ استغفار کر کے صحیح راستے پہ آ جاتے. لیکن نہیں، مصیبتیں نہیں آئیں، بلائیں نہیں آئیں تو تم سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. معصیت پہ معصیت کیے جا رہے تھے، بدعمالیوں پہ بدعمالیاں کیے جا رہے تھے، اب اس کا نتیجہ دیکھو کیا ہونے والا ہے. چلو معذرت، یہ سب تو مستقل باب ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر انسان جتنا کام کرے گا اتنے مطالب ملیں گے، سمجھ رہے ہیں. چلیں، وقال علیہ السلام کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظما وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر والعناء حبس نوم
العطیہ سے و افطارہم. اس حکمت اور اس کلمے کے اندر امام نے کچھ ایسے اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے جو بظاہر ایسے عمل ہیں جو بغیر روح کے ہیں، جن کا کوئی اثر نہیں ہے، جن کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں سے ایک ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک، مفطرات سے تو پرہیز کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اور دوسری چیزیں کہ جو گناہ ہیں، جو حرام ہیں، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے پرہیز نہیں کرتے. کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، غیبت کرتے ہیں. غیبت کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کھانا پینا بڑا گناہ ہے کہ غیبت کرنا؟ غیبت کرنا نہ کرنا. امام فرما رہے کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزوں کے نتیجے میں صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے اور کچھ نہیں. ان کا روزہ ایسا ہے کہ اس سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. روزہ بے روزہ، روزہ ہے بغیر روح کے، روزہ ہے بغیر اثر کے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے جو آداب و شرائط ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے. خالی کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے اور باقی دوسری چیزوں سے. روزہ رکھ کے اگر کوئی نامحرم کو دیکھے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. نہیں باطل ہوگا. گانا سن رہا ہے کوئی، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کام ایسے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں کھانے پینے سے تو پرہیز کرتے ہیں، باقی دوسرے محرمات سے پرہیز نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے جو بھوک اور پیاس سے ہی خالی پرہیز کر رہا ہے تو اس کا روزہ بھوک اور پیاس ہی ہے خالی، اور تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کھانے پینے سے جب پرہیز کر رہے ہیں تو روزے میں، روزے داری کی صورت میں اس کو کیا بھوک اور پیاسی تو نصیب ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا. تو امام فرما رہے کم من صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ، کہ جن کے روزے سے نہیں حاصل ہوتا انہیں الا الجوع والظما، سوائے بھوک اور پیاس کے. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے کا نتیجہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ وَالْعَنَا. کتنے ایسے شب زندہ دار عابد ہیں، کتنے ایسے راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے عابد ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں سوائے جاگنے اور زحمت کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا. نیند خراب ہو رہی ہے، جاگ رہے ہیں، زحمت میں پڑے ہوئے ہیں، رات میں نماز شب پڑھتے ہیں اور دن میں ہزاروں قسم کے. تو ایسی شب زندہ داری سے، ایسی نماز شب سے کہ جو انسان کو دوسرے گناہوں سے نہ بچائے، کیا فائدہ ہے؟ عبادات تو اس لیے ہیں تاکہ عبادات کا اثر انسان کے اندر پیدا ہو. جو فلسفے ہیں عبادتوں کے کہ یہ عمل میں یہ ہوتا ہے، یہ عمل میں یہ ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اثر، وہ ثمر نہ دکھائی دے تو فائدہ کیا ہے؟ سیب کا درخت انسان اس لیے لگاتا ہے کہ سیب کا پھل ملے، سنترا کا درخت اس لیے لگاتا ہے کہ سنترا ملے. سیب کا درخت لگائے انسان
اور سوائے کانٹوں کے کچھ نہ ملے تو سیب کے درخت کا فائدہ کیا ہے؟ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ انسان تکبر سے دور ہو. نماز پڑھ رہا ہے اور اتفاق سے نماز پہ ہی غرور کر رہا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میرے جیسا کوئی اور ہے نہیں. نماز اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان فحشاء اور منکرات سے دور رہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے، فحشاء اور منکرات میں بھی مبتلا ہے. تو پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ روزہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے. وہ روزہ ہی رکھ کے پرہیزگاری اور تقوی کے خلاف کر رہا ہے، تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حبذا نوم الاکیاس و افطارہم. کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار اور چالاک لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل تعریف ہے. نوم العاقل عبادہ کہہ رہے تھے، ہے نا؟ عقل مند کا سونا. یہ میرے خیال سے مستحب روزوں کی بات ہو رہی ہے، واجب کی. سمجھیں، نماز شب ہے نا ادھر، تو ادھر بھی روزہ کیا ہے؟ مستحب بھی روزہ رکھ رہے ہو، لیکن اس روزے کا کوئی اثر نہیں ہے تمہارے اندر، خالی بھوک اور پیاس. میں روزہ نہیں رکھتا مستحب، لیکن پرہیزگاری اور تقوی کے خلاف نہیں کرتا. تم روزہ رکھ کے تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف کرتے ہو، میں روزہ نہ رکھ کر کے تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف نہیں کرتا. تو کون قابل تعریف ہے؟ تم رات میں نماز شب پڑھتے ہو، ٹھیک، اور گناہ بھی کرتے ہو. میں نماز شب نہیں پڑھتا، میں خالی واجب نماز پڑھتا ہوں، لیکن معصیت سے دور رہتا ہوں. میرا عمل قابل تعریف ہے یا آپ کا؟ کوئی دماغ فرما رہا ہے. کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ ان کے صیام کا ثمرہ اور نتیجہ نہیں ہے سوائے بھوک اور پیاس کے. جو یعنی بھوک، ظما یعنی پیاس. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور کتنے سارے ایسے قائم اللیل ہیں، رات میں عبادت کرنے والے، شب زندہ دار ہیں. لیس لہم من قیامہ الا السحر والعناء، کہ جن کے قیام کا نتیجہ سوائے بیداری کے اور زحمت کے کچھ نہیں ہے. سحر یعنی بیداری، عنا یعنی زحمت. حبذا، قابل تعریف، نوم الاکیاس و افطارہم، ہوشیار اور چالاک لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا. حبذا قابل تعریف ہے، حبذا قابل تعریف ہے. نوم الاکیاس، اکیاس یعنی چالاک، ہوشیار. سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیار چالاک سے مراد یہ ہے یعنی جو معصیت نہیں کرتا. اکیاس سے مراد وہ ہے. ہوشیار اور چالاک انسان کا سونا، نوم، و افطارہم، اور ان کا افطار یعنی روزہ نہ رکھنا بھی قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے ایسے لوگوں کے مقابلے میں.